अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड। आज 21 मार्च बरोज हफ्ता ईद अल मुबारक का पाकिस्तान के अंदर पहला दिन। मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को, दुनिया भर में रहने वाले तमाम मुसलमानों को ईद अल फितर की मुबारक। बड़ी खबरें हैं, दो बड़ी खुशखबरियां। एक अडियाला जेल से आ रही है, जबकि दूसरी ईरान से आ रही है। बल्कि ईरान से दो बड़ी खबरें हैं और दो बड़ी खुशखबरियां हैं। अमेरिका पाबंदियां खत्म करने पर मजबूर हो गया है और अमेरिका खित्ता छोड़कर भागने पर भी मजबूर हो गया है। इससे बड़ी खबर ईद वाले दिन और क्या होगी कि खुद को सुपर पावर कहने वाले अब जूते छोड़कर भाग रहे हैं। सबसे पहले जरा ईरान ही की बात कर लेते हैं, फिर जरा तफसील से कैदी नंबर 804 अडियाला जेल से जुड़ी हुई खबर आपके सामने रखेंगे। एक तो खबर आज जनाब ये आई कि अमेरिका की जानब से यह ऐलान किया गया है कि अगले 30 दिन के लिए जो पाबंदियां हैं ईरान से, यानी 20 मार्च से लेकर, यानी कल जो दिन गुजर गया, कल से लेकर 19 अप्रैल तक ईरान पर पूरी दुनिया में तेल फरोख्त करने पर पाबंदी है। ईरान तेल जरूर बेचता है, चाइना को बेचता है, इंडिया को देता है, दीगर ममालिक को भी देता है, लेकिन जाहिर है पाबंदी है। पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं और यह पाबंदी ट्रंप ने खत्म की। अमेरिका के वजीर खजाना ने खुद ऐलान किया कि भाई हम पाबंदी खत्म करते हैं। अब आप पूछें, ईरान 16 से ज्यादा तैयारे तबाह कर चुका है अमेरिका के, वो अमेरिका को मिसाइल मार रहा है, पूरे खित्ते के अंदर उसने जो है वो अरबों को डराया हुआ है और अमरीकी इसराइली सारे मिलकर ईरान के टॉप लीडरशिप को असैसिनेट कर रहे हैं। फिर ये इतनी 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 कैसे, यानी कि ईरान को कह रहे हैं तेल बेचो, जितना मर्जी बेचना है बेचो, 1 महीने के लिए पाबंदियां खत्म। तो समझ में ना आने वाली बात है ना। बड़ी वजह क्या है? वजह यह है कि थूक कर चाटना पड़ रहा है। अब अरब ममालिक तो तेल बेच नहीं सकते, पूरी दुनिया के अंदर तेल कीमतें कहीं कहां आसमान पर जा चुकी हैं और मजबूरन मजबूरन अमेरिका को यह कहना पड़ गया कि रूस से भी तेल खरीद लें, रूस से भी खरीद लें, हमें कोई एतराज नहीं है। अब रूस की भी लॉटरी निकल आई। उसके बावजूद तेल की जो किल्लत है वो ज्यादा है, पूरी नहीं हो रही, कभी नहीं पूरी हो रही। अब मजबूरन देखिए, और तो अपनाए हुर्मत से कोई जहाज गुजर नहीं रहा, किसी भी मुल्क का नहीं गुजरने दिया जा रहा। जोर लगा के बैठ गया डोनाल्ड ट्रंप। रात को भी हमने जिक्र किया था, वो कहता है नेटो वालों तुम हमारे बगैर कागजी शेर हो, तुम हमारी मदद नहीं कर रहे, हम तुम्हारी ये बेरुखी याद रखेंगे, हम तुम्हारी बेरुखी याद रखेंगे, तुम हमारे साथ खड़े नहीं हुए। और यूरोप के ममालिक जो साथ खड़े होने के लिए तैयार थे वो भी पीछे हट गए। तो अब मजबूर होकर यह ऐलान किया गया कि भाई ईरान का ही तेल खरीद लो, ईरान का ही खरीद लो, बस खरीदो, किसी तरह से ये किल्लत जो है वो पूरी हो। अब देखिए फाते कौन हुआ? ईरान। 1 महीने के लिए बस जितने तुम्हारे जहाज है समंदर के अंदर खड़े हुए, जितना तुमने तेल लोड किया हुआ है, जितना तुम बेच सकते हो, जो लोड हुआ है, जो जहाजों पर लोड हुआ पड़ा है वो बेच दो, जो तुम्हारे जहाज समंदरों के अंदर खड़े हुए हैं वो भी बेच दो। तो ये पहली खबर। दूसरी खबर सुनिएगा, दूसरी अच्छी खबर, इससे बड़ी खबर। दूसरी खबर ने अमेरिका को खित्ते से भागने पर मजबूर कर दिया है और वो सबसे बड़ी खबर है, शायद पिछले 10 सालों की बड़ी खबर हो ईरान के हवाले से, कि ईरान ने जनाब किया क्या है, ईरान ने अपना सबसे बड़ा मिसाइल निकाला और उन्होंने चला दिया, सबसे ताकतवर मिसाइल। और जो उनकी बेस जो अमेरिकन है, डायगो गैरसिया, शायद इस तरह का नाम है, डायगो ग्रेसिया, ये ईरान से 4000 किलोमीटर दूर है। मैं थोड़ा आपको समझा देता हूं। ये जो डायगो गैरसिया इंडियन ओशन के अंदर बेस है ना, यहां पर अमेरिका ने अपने B-2 बंकर बस्टर जो है ना वो खड़े किए हुए। अब वो महंगे तैयारे हैं, अमेरिका ने दूर खड़े किए हुए, 4000 किलोमीटर दूर। अमेरिका, इसराइल, अरब ममालिक और यूरोप को लगता है कि ईरान के पास जो मिसाइल है, और जो कहते हैं वो मिसाइल खत्म हो रहे हैं, मिसाइल खत्म हो रहे हैं, उन मिसाइलों की रेंज है 2000 किलोमीटर मैक्सिमम।
ان کو یہی لگتا تھا نا کہ بھائی 2000 کلومیٹر بڑی مشکل سے وہ اسرائیل پہنچتے ہیں، تو یہ تو 4000 کلومیٹر ہم نے دور کھڑے کیے ہوئے ہیں، ان کو تو کوئی رولا ہی نہیں ہے نا۔ ایران نے 4000 کلومیٹر دور حملہ کر دیا، اور اس حملے نے امریکہ، یورپ سب کی آنکھیں کھول دی۔ 4000 کلومیٹر مذاق والی بات ہے، جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا 2000 بھی بڑی مشکل سے پہنچ رہے ہیں، اور وہ بھی میزائل ختم ہو رہے ہیں۔ اچھا 4000 کلومیٹر کی ایک اور آپ کو بتا دیتا ہوں نا مثال۔ 4000 کلومیٹر کا مطلب یہ ہے ایران یورپ کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ آپ بتائیں بڑی خبر ہے یا نہیں؟ پورا یورپ ایران کے رڈار میں ہے۔ امریکہ کی تو آنکھیں باہر آ گئی، یہ ڈیگو گروسیا تک پہنچ گئے، 4000 نکال کے لے آئے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے پاس 5000 والا بھی ہو، 6000 کلومیٹر مار کرنے والا بھی ہو۔ اب بتاؤ، اب ڈونلڈ ٹرمپ کا آگا ٹویٹ، او دیکھو جی یہ مڈل ایسٹ کی جنگ ہے، ہمیں کیا لگے، ہم تو دور بیٹھے ہوئے ہزاروں کلومیٹر، ابنائے ہرمز ہوئے، ہمارا تو 1% تیل گزرتا ہے، جن کو تکلیف ہے وہ میدان میں نہیں آ رہے، تو ہم بھی وائنڈ اپ کر رہے ہیں، ہم بھی نکل رہے ہیں۔ یہ ٹرمپ کہہ رہا ہے۔ دیکھو نا 4000 والا آ گیا بھائی، یہ 5 والا آ جائے گا، 6 والا آ جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ اور یقینی طور پہ جو یورپین ممالک یہ سوچ کر بیٹھے ہوئے تھے چلے ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ٹرمپ نے زور لگا لیا، جاپانیوں کا ترلا کیا، کچھ یورپی ممالک کو تانے مار مار کے اب وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہماری جنگ ہی نہیں ہے، بھائی ہمارا کیا لینا دینا۔ اور پھر آپ کو خبر دی تھی نا $200 ارب جو کانگریس سے اپروو کروانا چاہ رہا تھا ٹرمپ، وہ بڑی مشکل میں ہے، اور ٹرمپ تو اپنا مڈ ٹرم الیکشن اب سٹیک پہ لگ گیا ہے، کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا ٹرمپ کے ساتھ، اب وہ بھاگنے کی تیاری میں ہے۔ تو یہ 2 بڑی خبریں تھیں، ایک تیل پر پابندی ہٹ گئی، دوسرے نمبر پر چلا دیا 4000 والا، اور اب عرب ممالک جو سوچ رہے تھے، جو سٹیٹمنٹ آ گئی تھی، عرب ممالک کی سٹیٹمنٹ آ گئی تھی جس میں پاکستان بھی شامل تھا، جو اسرائیل اور امریکہ کی مذمت تو نہیں کر رہے تھے ایران کی، اب وہ بھی ذرا ٹھنڈے ضرور ہوئے ہوں گے اس حملے کے بعد کہ بھائی یہ تو بڑی کو توپ چیزیں نکال کے لے آئے ہیں، یہ بڑی کام خراب ہو جائے گا ایران پر۔ بہرحال اس کے باوجود حملے ہو رہے ہیں، خبر آ جائی ہے ایرانین میڈیا رپورٹس ایٹ لیسٹ 6 ایکسپلوژنز ہیئرڈ ان بندر عباس۔ بندر عباس کی جو بیس ہے، وہ جو بندرگاہ ہے ایران کی، اس پر جو حملے کیے گئے ہیں، 6 حملے جو ہے وہ ہوئے ہیں۔ 2 ہفتوں میں مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے زیر استعمال فوجی اڈوں پر ایرانی حملوں سے تقریباً $80 کروڑ کا نقصان ہوا ہے، یہ BBC جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے۔ عمان والے بڑے پریشان ہیں، شدید پریشان ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا۔ امریکہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی اسرائیل کا نقصان ہوا ہے وہ بھی عربوں نے پورا کرنا ہے، وہ بھی عرب اس کا ارجانہ پہ بھریں گے۔ عالمی منڈی میں تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث پاکستان میں آج مٹی کا تیل عید والے دن تحفہ دیا گیا، $70.73 فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا۔ رات کو شہباز شریف صاحب نے قوم سے خطاب کیا تھا اور کہا تھا بھائی نہیں وہ تیل نہیں مہنگا ہو رہا، لیکن اب مٹی کا تیل جو ہے وہ مہنگا کر دیا گیا۔ مٹی کی تیل کی نئی قیمت $428.74 فی لیٹر ہو گئی ہے، اندازہ کریں۔ انڈیا بھی پھنسا ہوا ہے۔ رات کو اشوک سوائن پروفیسر انڈین کہتے ہیں the US has asked India to use its facilities in the western part of the country to bomb Iran. Modi has signed agreement with the US in 2016 and he is now bound by the agreement to let Indian airport and ports for the American military use. یعنی ایگریمنٹ ہے انڈیا کا امریکہ کے ساتھ، وہ باؤنڈ ہے۔ اب سری لنکا نے انکار کر دیا، سری لنکا نے کر دیا، لیکن ظاہر ہے انڈیا نے اگر حملہ کیا تو پھر ڈائریکٹ میزائل ایران کے ہیں وہ انڈیا کو بھی لگے گئے۔ تو بہرحال یہ صورتحال ہے۔ ڈیالہ سے ایک خبر آپ کے سامنے رکھ دوں، اچھی خبر بھی ہے، بری خبر بھی ہے۔ بری خبر تو یہ ہے کہ خان کو عید کی نماز ادا نہیں کرنے دی گئی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر، اور یہ مسلسل عید نہیں پڑھنے دی جاتی خان کو۔ اڈیالہ جیل راولپنڈی میں بھی عید الفطر کی نماز ادا کر دی گئی۔ جیل ذرائع کے مطابق عام قیدیوں نے عید کی نماز جیل کی جامع مسجد اور امام بارگاہ میں ادا کی، تاہم سیکورٹی وجوہات کے باعث بانی پی ٹی آئی نماز عید ادا نہیں کر سکے۔ جیل ذرائع کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عید کی نماز کے دوران اپنے سیل میں قیام کیا، اور کدھر جاتے؟ کسی پارک میں چلے جاتے؟ کدھر کرتے قیام؟ بھائی جیل میں ہی رہنا تھا، اور کدھر جانا تھا؟ انتظام کیا جا سکتا تھا، کچھ افسران ہو جاتے، کچھ قیدی ہو جاتے، کوئی مشقتی ہو جاتے، مل کر امامت کروائی جا سکتی تھی، جماعت کروائی جا سکتی تھی، لیکن نہیں کروائی گئی۔
اچھا، جیل ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی آج ان کے بچوں سے یہ اچھی خبر ہے، بچوں سے ٹیلی فون پر بات کرانے جانے کا امکان ہے عید کے موقع پر، جبکہ بشرا بی بی کی بھی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات متوقع ہے، بشرا بی بی سے ملاقات کروائی جا سکتی ہے، بچوں سے ٹیلی فونک گفتگو کروائی جا سکتی ہے، جبکہ خان کو نماز عید، کل آپ کو خبر دی تھی نا، وہ کوٹ لکھپت جیل والے بھی یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں خدا کے لیے نماز عید تو ادا کرنے دو۔ تو یہ ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا حال۔ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ایک دفعہ پھر سے تمام مسلمانوں کو عید کی مبارک ہو۔ پاکستان زندہ باد۔